السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک نفلی عبادات کے بارے میں اہم ہدایات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی رات کو قیام، نفلی عبادات اور تہجد وغیرہ کے لیے مخصوص نہ کیا کرو، اور نہ ہی جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کیا کرو، بغیر اس صورت کے کہ جمعہ کا دن کسی ایسی تاریخ کو آ جائے جب کہ تم میں سے کوئی شخص اس میں روزہ رکھتا ہو۔ محترم ناظرین، آج کی زیر بحث حدیث مبارکہ کو دنیائے اسلام کی عظیم محدث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرائے آفاق کتاب صحیح مسلم میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند میں نقل کر کے ہم تک پہنچا چکے ہیں۔ مضمون اور مسئلہ دونوں احادیث مبارکہ میں تقریباً ایک ہی بیان فرمایا گیا ہے، جبکہ آج کی حدیث میں چند الفاظ کا اضافہ بھی نوٹ کیا گیا ہے۔ ارشاد گرامی کا مدعا یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن جو ہفتے کے 7 دنوں میں سید الایام مانا گیا ہے، حتیٰ کہ بعض روایات میں اسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں سے بھی افضل دن قرار دیا گیا ہے۔ اس کے متعلق ایک خصوصی ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ نفلی عبادت کے لیے صرف جمعہ کی رات کو خاص مت کرو، کوشش کرو کہ ہفتے کے 7 راتوں میں نفلی عبادت کا اہتمام رہے۔ نماز تہجد، تلاوت قرآن پاک، درود پاک، استغفار اور اس طرح ذکر اللہ پر مشتمل پاکیزہ کلمات طیبات جن کا احادیث مبارکہ میں کثرت سے تذکرہ کیا گیا ہے، ہر رات کے کچھ حصے کا معمول رہے۔ یہ بڑی سعادت اور خوش بختی ہے اور صالح امت کا شعار ہے، ایمان کی تقویت کا باعث ہے، خلوص اور لہلیت کے حصول کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ جب یہ معاملات ہماری راتوں کو زندہ رکھنے کا وقی حصہ ہوں گے تو شب جمعہ بھی از خود اس میں شامل ہو جائے گی، اس لیے الگ سے تگ و دو کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روح بھی یہی ہے کہ جو صاحب ایمان اپنے قلب کا تزکیہ اور تصفیہ چاہتا ہے، وہ محض ایک رات ہی کی تلاش میں نہ رہے بلکہ ہر رات کا کچھ حصہ اس اہم عمل کے لیے وقف کرے جس میں جمعہ کی رات بھی شامل ہے۔ یہ عمل اپنی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر تسلسل کا تقاضا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں بین السطور اس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ دوسرا جزء حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے بھی خاص مت کرو۔ کون نہیں جانتا کہ روزہ رکھنا اہم ترین عبادت ہے۔ احادیث میں فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کے فضائل بڑی کثرت سے ملتے ہیں، اور الحمدللہ اہل ایمان ان کی برکات سے غافل نہیں ہے۔ یہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے امتی سے یہی فرمایا کہ جمعہ کی بابرکت دن کو روزہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر صرف ایک روزہ نہیں بلکہ اس سے آگے پیچھے ایک روزہ رکھ کر اس کا جوڑا بنا دو۔ اگر دیکھا جائے تو اس ارشاد گرامی میں جمعہ کے دن کی اہمیت کو اور بڑھا دیا گیا ہے۔ جمعہ کے روزے کو اکیلا نہ کرو بلکہ اس کی تعظیم کے پیش نظر جمعرات کے دن کا یا ہفتے کے دن کا روزہ بھی رکھ لو۔ یہ بات اس عظیم دن کے پروٹوکول اور عظمت کی ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد ایک ایک دن کو ملا لو تاکہ درمیان والے دن کا مقام و مرتبہ واضح ہو۔ ایک پہلو سہولت کا ہے تو دوسرا عظمت و توقیر کا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہی اعجاز و حسن ہے اس شریعت مطہرہ کا جسے خالق کائنات نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے اور جس کی تشریح کا عملی نمونہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر مہینے میں کچھ نفلی روزے مثلاً ایام بیض کے روزے رکھتا ہے اور ان میں جمعہ کا دن بھی آ جاتا ہے تو روزہ وہ رکھے کہ یہ تخصیص جمعہ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں ہم آپ کی توجہ ایک اہم نقطے کی طرف مبذول کرانا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے اوپر ذکر کی گئی دونوں صورتوں کا تعلق نفلی عبادت سے ہے۔
رات کا قیام یا دن کا روزہ دونوں نفلی عبادات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کا اہتمام کرنے کی ممانت فرمائی ہے۔ نکتہ اس میں یہ ہے کہ نفل عبادت کے مقابلے میں فرض عبادات محدود ہیں اور ان کا ایک مقرر اور متعین نصاب اور نظام ہے۔ اس میں کمی بیشی کا کوئی شائبہ نہیں، مگر نفلی عبادات کی کوئی حد نہیں ہے، اور عموماً یہ بات دیکھی گئی ہے کہ انسان نفلی اور مباح کاموں میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، اور بالعموم افراط و تفریط یا غلو فی الدین انسانی زندگی میں ایسے ہی کاموں کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، اور ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ شیطانی اکساہٹوں کی وجہ سے فرائض سے توجہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور مباح کاموں کا اہتمام پورے زور و شور سے شروع ہو جاتا ہے، اور انہی مباح سے خلاف شرع امور بھی شیطانی تزئین و آرائش کی وجہ سے انسانی کشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پھر معروف و منکر کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور بندہ انہی کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے، سنت پیچھے چلی جاتی ہے اور بدعات و رسومات دین کا روپ دھار لیتی ہیں، جن کے نتائج و عواقب اس قدر خوفناک اور بھیانک ہوتے ہیں کہ دین بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور دنیا بھی نہیں سنورتی۔ اس لیے تو حضرت بایزید بستانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء تصوف فرما گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص پانی پر چوکڑی مار کر بیٹھ جائے یا ہوا میں پرندوں کی طرح اڑنا شروع کر دے اور اتباع سنت نام کی کوئی چیز اس کی زندگی میں نظر نہ آئے تو سمجھ لو کہ یہ گمراہ آدمی ہے، اور جو کچھ اس سے صادر ہو رہا ہے جسے ناسمجھ لوگ کرامت سمجھتے ہیں، یہ سب استراج ہے اور اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور کسی بھی وقت اس کی ڈھیلی رسی کھینچ لی جائے گی۔ اصل دین تو استقامت الگ دین ہے، دین میں تکلیفات و ناروا پابندیاں اور مشکل پسندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج کی زیر بحث حدیث اس کی ایک جھلک ہے اور بڑی چشم کشا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ اے اللہ، جب تک آپ مجھے زندہ رکھیں مجھ پر رحم فرما کہ میں سب گناہ چھوڑ دوں، نیز مجھ پر رحم فرما کہ میں لا یعنی کاموں کو کرنے کے تکلف میں نہ پڑ جاؤں، اور مجھے ایسے اعمال میں حسن نظر سے نواز دے جو آپ کو مجھ سے راضی کر دیں، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔